کسی جج کی بیگم کسی بچی پر تشدد کرے اور اس کو دوسرے ججز پروٹیکشن بیل دے کے بچا لیں، اس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف یونیورسٹی میں وائس چانسلر اپنے پروفیسرز اور اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو ہراسمنٹ کے کیس میں بچا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اٹھنا ہے اور آواز اٹھانی ہے اس معاملے کے حوالے سے۔ اگر آج ہم دبا کے بیٹھ گئے اس معاملے کو تو پھر حل کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اداروں میں رہتے ہوئے لوگ وہ اپنے لوگوں کو غلط صحیح کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھا مجھا دی بھیڑاں ہوندیاں۔ یہ ایسا ہی مسئلہ دو اس وقت معاملات میں نظر آ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایک 10 سالہ بچی پر معصوم رضوانہ پر تشدد کیا گیا اور اس تشدد میں ملوث ہیں سول جج عاصم صاحب اور ان کی اہلیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پر تشدد کرتی تھی بچی پر، اور بچی کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ تشدد، اور اس کے بعد اس کی جو حالت ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو انہی کے اداروں کی جانب سے۔ دوسرا معاملہ ہے بہاولپور میں جو ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جنسی ہراسانی کا، اور وہاں پر بچیوں کی ویڈیوز وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ لیکیج ہو رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز دھڑا دھڑ اس وقت جو ہے وہ جاری ہیں۔ اب سچی جھوٹی ویڈیوز ہیں نہیں ہیں، کون ہے کیا ہے، ہر ویڈیو کے ساتھ یہ لگا کر بھیجا جا رہا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کی ویڈیو دیکھیے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں اس نہج پر معاملات پہنچ چکے ہیں۔ قصوروار کون ہے؟ نمبر 1، قصوروار کون ہے؟ قصوروار وہاں ادارے میں ساتھی لوگ۔ سب سے پہلے تو رضوانہ کے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، ہمارے رپورٹرز کے بھی ہم بات کی تو پتہ چلا کہ سٹیبل ہیں، حالت بہتر ہے، ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے پہلے سے۔ اب وہ کچھ کھانا پینا بھی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن وہ جو جسمانی طور پر اس پر تشدد ہوا ہے وہ شاید زخم جلدی بھر جائے، سال میں 2 سال میں، لیکن جو ایک معصوم بچی کے ذہن، اس کی روح پر جو زخم لگے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا مداوع کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی قصوروار ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کو وہاں پر جو ہے وہ کام کے لیے بھیجا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جج کے گھر میں 10 سال کی بچی کام کر رہی ہے، یعنی کہ چائلڈ لیبر۔ آپ اندازہ لگا دیجئے کہ چائلڈ لیبر کے معاملات کو بھی نہیں روکا جا رہا، اور وہ بھی ایک جج کے گھر میں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، چائلڈ پروٹیکشن کے لگنے چاہیے تھے چارجز، پولیس بچانے میں لگی ہے۔ جج صاحب ان کو ایک بار بیل دی، پروٹیکشن بیل، پھر اس کے بعد پھر پروٹیکشن بیل مل گئی، پھر پروٹیکشن بیل ملتی جائے گی، نہ چارجز اس طرح سے سخت ہوں گے نہ کچھ۔ پنجاب پولیس بڑی مشہور ہے، جرم کرتا ہے پوتا تو دادے تک سارے خاندان کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آصم حفیظ صاحب کو بھی اٹھا لیتے، سول جج ہیں، جج ہے نا، خدا تھوڑی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا، لایا جاتا۔ لیکن جس زامن فاروق صاحب جناب ادھر سے مل رہی ہے بیل، ادھر سے پروٹیکشن بیل مل رہی ہے، ادھر سے مل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھا نہیں، یہ بہنا والی بات ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، اور جب کسی غریب کی کوئی باری آ جائے، کوئی روٹی چوری پہ، آپ اس کو اس طرح سے سزا دیتے ہیں کہ وہ اپنی سزا کے لیے معاف کرتے کرتے اپیلوں میں زندگی گزار دیتا ہے سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے۔ یہ صورتحال ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو انصاف مل پائے گا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کیوں۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں، جتنا سلو کیا جائے، میڈیا سے ہٹایا جائے، ادھر سے صلح ادھر سے صلح، دیکھیں اتنے پیسے لے لیتے ہیں، معاملات کو رفع دفع کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریاست کے ساتھ تو نہیں ہے ان کا معاملہ، دو پارٹیوں کے درمیان ہے۔ ایک پارٹی اتنی طاقتور ہے ریاست کے اندر، اور دوسری اتنی حقیر ہے کہ وہ زیر زمین ہے، تو کیسے وہ مقابلہ کر پائیں گے؟ نہیں مقابلہ کر پائیں گے، اور الٹیمیٹلی صلح کا معاملہ کر کے کہا جائے گا نہیں جی وہ فریقین کا ہو گیا، وہ معافی نامہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہی اس پاکستان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ پکڑی جاتی خاتون، وہ آج اندر حوالات میں بند ہوتی 9 مئی کے لوگوں کی طرح، تو پھر دیکھتے کہ معاملات کیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جائے۔ اپنے سے پہلے فاطمہ بنت محمد کے اگر چوری میں ملوث ہوں تو ہاتھ کاٹنے کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ریاستیں ایسے چلتی ہیں۔ مولا علی کا قول ہے نا کہ ایھا الناس
معاشرے کفر پر تو باقی رہ سکتے ہیں، نا انصافی پر نہیں. تو یہی صورتحال ہے. اور دوسرا معاملہ وہ ہے بہاولپور یونیورسٹی کا. بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو کراچی یہاں ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا، اور اب جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں حیران کن. یعنی یہ اس سے پہلے بچیوں کی شکایات گئیں لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے کے دوست جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان سے منشیات کا معاملہ ہوا، لیکن یونیورسٹی کا نام نہیں آیا. آپ اندازہ لگا لیجئے پولیس اس وقت پروٹیکٹ کر رہی تھی، یونیورسٹی کا نام نہ آیا. وائس چانسلر بڑا طاقتور ہوتا ہے، سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ادھر ادھر معاملات رک جاتے. طارق بشیر چیمہ صاحب کے معاملات ابھی تک مشکوک لگ رہے ہیں ان کے صاحبزادے کے، اس کی وجہ سے چیزیں نہیں سامنے آ رہی. اور 5000 سے زائد ویڈیوز وہ نکلنا اور بلیک میل کیا جانا، اور بلیک میلنگ کا بھی چیزیں سامنے آ رہی کہ کوئی اگر بچی ہاسٹل لیٹ آ رہی ہے تو وہ بیچاری پھنس رہی ہے، کسی کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کی ویڈیو بنا لی جائے، پھر اس کو بلا لیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. بلیک میل کر کے تو جو کچھ پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں وہی کچھ ہوا. تو یہ بچیاں وہاں پڑھنے گئیں اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. وائس چانسلر صاحب اپنے پروفیسرز کو بچاتے رہے، اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو بچاتے رہے، وہاں طاقتور لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے رہے. وائس چانسلر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر، استاد محترم، ایک اتنی بڑی تاریخی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اندازہ لگا لیجئے. میں نے کہا کہ مجہ نہیں پہنا ہو. ایسے لوگ اگر اس طرح سے مسند اقتدار پر بیٹھے ہوں، طاقتور لوگ بیٹھے ہوں، تو پھر آپ کی نہ تو 10 سال کی بچی محفوظ ہے، نہ پھر وہ ایم فل پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقتور اپنی ہوس، اپنی ہرس، اپنے لالچ، اپنے اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن اب بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی بہت نائس آدمی ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. ان کے ادارے میں زیرو ٹالرنس رہتی ہے ان کی اس چیز کے اوپر، یہ ہراسمنٹ کے معاملات پر. وہ کر سکتے ہیں، بہت اچھے آفیسر ہیں آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، وہ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. ان کو سیاسی مصلحتوں کا شکار نہ ہونے دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک ایم این اے یا وزیر کا بیٹا اگر ملوث ہو رہا ہے تو وزیر صاحب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پورا نظام تباہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ان کو پکڑیں، پکڑ کے جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق سزا دیں، عبرت کا نشان بنائیں، تب جا کے معاملات حل ہوں گے. ورنہ جتنی مرضی موٹیویشنل سپیکنگ کرتے رہیں، جتنا مرضی آپ کہتے رہیں، کل کو اگلے سال یہ ابھی ریزلٹس آنے والے ہیں، اس ریزلٹس کے بعد مجھے بتائیے کہ کون ہوگا جو اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہوئے ڈریں گے نہیں؟ والدین جو چاہتے ہیں ان کے بچوں کا مستقبل بنے، ان کی بچیاں آگے بڑھیں، اس قوم کا سہارا بنیں، جو بن بھی رہی ہیں، تو کیا اس میں جاتے ہوئے بچے خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ کیا والدین خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ کوشچن مارک ہو گیا ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر اسکول کے حوالے سے. بچیاں کی یہ اس طرح سے، ہمارے گھروں کی بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں، اگر بلیک میلر ان کے ساتھ یہ کچھ کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے. پھر دوسری بات جاتے جاتے والدین کو چاہیے بچوں کے اوپر جو ہے نا تھانے دار نہ بنیں، دوست بنائیں، والدہ دوست بنائیں، والدین دوست بنائیں، بات کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان سے بات کریں. چھوٹی سی کوئی غلطی، چھوٹی سی غلطی اتنے بڑے نقصان کا پیش خیمہ نہ بنے. فوری طور پر بچوں کو چاہیے والدین، اور والدین کو چاہیے بچوں کو فوری پروٹیکٹ کریں، اور اس کے بعد اس مسئلے کے حل کے لیے فوری نکلیں. چھپائیں نہیں، اجاگر کریں اس مسئلے کو، تب جا کے حل ہوگا. آواز اٹھانی چاہیے معاشرے کو، آپ لوگوں کو، اس بات پہ کہ کسی جج کی بیگم کسی بچی پر تشدد کرے اور اس کو دوسرے ججز پروٹیکشن بیل دے کے بچا لیں. اس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف یونیورسٹی میں وائس چانسلر اپنے پروفیسرز اور اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو ہراسمنٹ کے کیس میں بچا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. سب لوگوں کو اٹھنا ہے اور آواز اٹھانی ہے اس معاملے کے حوالے سے. اگر آج ہم دبا کے بیٹھ گئے اس معاملے کو تو پھر حل کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.